فقد اهتدوا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ سے پہلے سپارہ کے آخری رکوع کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت کو پوری امت کی ہدایت کے لیے معیار قرار دیا۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ شرطیہ جملہ ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی اس نازل ہونے والی کتاب میں اس آیت میں تا قیامت ہر انسان کے لیے جو ایمان لائے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اہل بیت کرام کو معیار قرار دیا ہدایت کا۔ ترجمہ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ باقی سارے ایمان لائیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ تم سے مراد صحابہ کرام ہے، آل بیت اطہار۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور بس میں ایمان لایا، نہیں، اللہ نے معیار دیا۔ اگر باقی لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس جس چیز پر اور جس جس انداز سے تم ایمان لائے، یعنی صحابہ و اہل بیت، پھر فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو اس طرح تمہاری طرح ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر ان کو بھی ہدایت کا در نصیب ہو جائے گا، انہیں بھی وہ نعمت ایمان کی، اسلام کی، کامیابی کی نعمت عطا کر دی جائے گی۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا ضرورت تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے، اہل بیت کرام نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، وہ ایک منفرد ہے۔ واقعی ان کا کردار پوری امت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اس لیے حضور کی حدیث سے پاک ہے اصحابی کالنجوم، مفہوم یہ ہے تم ان ستاروں کو دیکھتے ہو نا آسمان پر، رات کو چمکتے ہیں، صبح کو غروب ہو جاتے ہیں، فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ آسمان پر چمکنے والے جس طرح دور سے چمکتے ہوئے یہ ستارے آسمان کے ہیں، میرے صحابہ اور اہل بیت ہدایت کے اسی طرح ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے کسی بھی صحابی کی جب تم پیروی کر لو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو معیار ہدایت کا، ایمان کا، کامیابی کا اللہ رسول کے بعد صحابہ و اہل بیت ہیں۔ ایک نقطہ موضوع آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ بنے، الیکشن کے حوالے سے، چونکہ پھر پاکستانی قوم جا رہی ہے انتخابات کی طرف، تو بہت منفرد یہ ضرورت ہے کہ ہم
اس انتخاب کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور ہیڈ آف اسلامک اسٹیٹ کے صحابہ نے کیسے ان کو منتخب کیا، کیونکہ صحابہ اہل بیت ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس میں دو چیزیں آپ کو واضح نظر آئیں گی، ایک تو صحابہ کرام کی کمٹمنٹ جو دین سے تھی وہ نظر آئے گی، دوسری دین اسلام کا حسن نظر آئے گا۔ تو موضوع یہ بنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب خلافت اور دین اسلام کا حسن، یہ ہے آج کا عنوان۔ بالکل سمپل ہے، اور یہ موضوع علامہ بشیر احمد یوسفی مد ظلہ العالی کا یہ موضوع نوائے وقت میں شائع ہوا، وہ سارا میں نے نوٹ کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، صحابہ کرام علیہم الرضوان جس لیول کا ان کا ایک ویژن تھا، جو ایک کیلیبر کے وہ تھے، وہ آپ کو کردار میں نظر آئے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال جب ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ یہ کریڈٹ فاروق اعظم کو جا رہا ہے۔ امت دیکھ سکتی ہے کہ جانے والا حکمران کیسا تھا، اور اس کی ہدایت کی روشنی میں جب دوسرا حکمران آیا تو وہ کیسا بنا۔ یہ دونوں پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جانے والے نے کیا کیا، آنے والے نے پھر اس بنیاد پر کتنی بڑی عمارت رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یقین فرمائیں، مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب۔ اگر اپنی محفلیں سجانا چاہتے ہو، یا تو مجھ پر درود بھیجا کرو یا عمر فاروق کا ذکر کیا کرو۔ یا مجھ پر درود پڑھو گے تمہارے گھر محفلیں سج جائیں گی، اور جب عمر فاروق کا ذکر کرو گے تو تمہارے گھر بھی، تمہاری محفلیں بھی، تمہارا ماحول بھی سج جائے گا۔ یہ میرے پاس لکھی ہوئی حدیث پاک۔ فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام، جانے سے پہلے ہی مسئلے حل کر گئے، آنے والوں کے لیے مسئلے رکھ نہیں گئے، ان کے مسئلے حل کر گئے۔ یہ بڑوں کی خوبی ہوتی ہے، وہ مسئلے سلجھا جاتے ہیں، الجھا کے نہیں جاتے کہ آئے گا تو انہوں لگے گا پتہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی نومینیٹ کی۔ قیامت تک انسان جب غور کرے گا تو اس کو یقیناً سمجھے گا، آپ حیران ہوں گے۔ ان 6 بندوں میں حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لکھا، اپنے بیٹے کا نام ان 6 میں، بات ہی ختم۔ یہ ہے وہ انصاف۔ اپنے حضرت عبداللہ بن عمر کا نام ڈال دیتے، نہیں، 6 بندے وہ منتخب کیے، فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا اس میں نام نہیں لکھا۔ یہ منتخب کریں گے، وہ خلیفہ بنائیں گے، یہ 6 بندے، میں ان کے نام بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ برادران، وہ 6 نام یہ تھے، سنیے، سب صحابی ہیں اور 10 مبشرہ صحابہ میں ہے رضی اللہ،
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، وہی نام ہے۔ سنیے، 6 نام یہ تھے جنہوں نے نومینیٹ کرنا تھا، الیکٹ کرنا تھا یا سلیکٹ منتخب کرنا تھا اسلامی ریاست کا ہیڈ۔ حضرت نمبر 1 حضرت عبد الرحمن بن عوف، 1 حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ یہ 6 صحابہ ہیں، سب کہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہو گئی سرکار کے روضہ پاک میں، یہ 6 آدمی ایک کمرے میں بیٹھ گئے، ایک جگہ پر کٹے ہوئے نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا تھا، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ جب ایمان آتا ہے ہر شے آتی ہے۔ اور فرمایا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ براہیمی نظر، ابراہیم خلیل اللہ کی سوچ، ان جیسا خلوص، ان جیسی محبت، ان جیسا توکل، ان جیسا یقین محکم، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ جب تک یہ ہوس ہے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے دل کو لالچ سے بچا لیا گیا اس کے لیے فلاح کا در کھول دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ لالچ کو باہر نکال دیا، جو کام کرنا ہے فقط اللہ کے۔ یہ تو اولیاء میں یہ صفت آتی ہیں تو وہ فیض عالم بنتے ہیں، تو صحابہ میں تو بہت اعلیٰ درجے کی یہ خوبیاں تھیں۔ یہ عام خوبیاں، یعنی لالچ سے بندہ پاک ہوتا ہے تو اولیاء کی صف میں آتا ہے، صحابہ کی تو بات ہی اور ہے۔ میرے برادران، میں نے نام بتا دیے، یہ 6 آدمی۔ پہلا نقطہ، الیکشن کا پہلا، انتخاب کا پہلا نقطہ آپ سن کر آپ کو حضور کی تربیت نظر آئے گی۔ ہم 5 سال حکومت کے بعد کہتے ہیں عوام بڑی خراب ہے۔ بھئی تم نے عوام کی تربیت کیا کی؟ یہی جو سوشل میڈیا پہ ننگی تصویریں دکھا کے تربیت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں حیران ہوا، یہ 6 اکٹھے ہوئے۔ پہلا نقطہ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے برادران۔ سنیے، فرمانے لگے، پہلا نقطہ یہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ حضور پاک کے سب سے امیر کبیر صحابہ، 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ انہوں نے کہا، ان 6 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، 6 ہے نا ہم، ایسے کرو تم 3 اپنا اختیار 3 کو دے دو۔ اپنا اختیار تم 6 بندے ہو نا، 3 بندے اپنا اختیار دوسرے کو دے دو، باقی کتنے بچ جائیں گے؟ دیکھیں نا، میں نے شاہ صاحب کو، آپ نے حاجی صاحب کو، جب 6 بندوں میں سے 3 نے اپنا اختیار 3 کو دے دیا
تو 3 تو ویسے باہر ہو گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ جی صحابہ کرام، کیا وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے؟ ایمان سے بتائیں، یہ رسول اللہ کی تربیت کا فیض تھا، چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا۔ یہ جملہ آپ اس کو تولیں، میں کہتا ہوں رسول اللہ کی تو بات ہی بڑی اونچی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم کی تدفین ہوئی، صدر کا انتخاب ہو رہا ہے، خلیفہ وقت عثمان غنی کا۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تم 6 ہو، ایسے کرو ہر بندہ اپنا اختیار دوسرے کو دے دے تو باقی 3 بچ جائیں گے۔ سنیے یہ جملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا، اللہ ان کے طفیل ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم 6 آدمی ہو، اپنے میں سے 3 آدمیوں کو اپنا مختار بنا دو۔ وہ جیسے عدالت میں مختار نامہ لکھا جاتا ہے کہ میں اپنا اس کو اختیار دیتا ہوں، میری طرف سے یہ میری جائیداد کا مختار ہے۔ یہ اختیار مختار نامہ عدالتوں میں لکھا جاتا ہے، اب سارے جانتے ہیں، جس کو شاید ایفیڈیوٹ بھی کہا جاتا ہے وغیرہ، خیر وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو مختار نامہ ہوتا ہے جائیداد کا دیا جاتا ہے، ایک کچا ایک پکا، خیر مختار نامہ کے طور پہ تم 6 آدمی ہو، اپنے میں سے 3 آدمیوں کو مختار بنا دو۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے کس نے کس کو اپنا اختیار دیا۔ یہ کام حالانکہ 6 کے 6 خلیفہ بننے کا ان کو فاروق اعظم نے اختیار دیا تھا، وہ سارے کہتے میں کسی کو اختیار نہیں دیتا، میں خلیفہ بنوں گا، میرے ووٹ زیادہ نے۔ سنیے ایک ایک جملہ قابل توجہ ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم تینوں اپنا اختیار ایک کو دیتے ہیں۔ سنیے حضرت زبیر نے اپنا اختیار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت زبیر نے اپنا اختیار کس کو دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سعد نے کہا میں نے اپنی خلافت کا حق اور اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ پھر سنیے حضرت زبیر نے اپنا اختیار حضرت علی کو، حضرت طلحہ نے اپنا اختیار حضرت عثمان غنی کو، اور حضرت سعد نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ 3 فارغ ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ اب ان 3 میں سے ایک نے بننا ہے ریاست کا سربراہ، اور وہ ریاست بھی فاروق اعظم کی ریاست تھی۔ 22 یا 25 لاکھ مربع میل۔ فاروق اعظم کی سلطنت مدینہ سے چلتی تھی اور پاکستان کے بلوچستان کے ساحل مکران تک ان کی حکمرانی تھی۔ 5000 کلومیٹر سے زیادہ یہ ساری اسلامی سلطنت تھی۔ 22 لاکھ، بعض نے 25 لاکھ لکھا ہے مربع میل۔ اللہ اکبر۔ برادران جب 3 باقی رہ گئے، حضرت اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیں، اب ان تینوں میں جو ایگریمنٹ ہوا، میں یہ اس سے بڑا نقطہ ہے، اس سے بڑا اہم نقطہ ہے جو ان تینوں نے، اب پہلے 6 نے کیا، عمل ہو گیا، اب باقی تینوں میں ان تینوں نے جو ایک معاہدہ کیا وہ آپ سب سنیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سب نے مل کر کہا
کہ ہم خلیفہ اس کو بنائیں گے جو خلیفہ بننے کی خواہش نہ رکھے، خواہش مند نہ ہو، جس کے دل میں خلیفہ بننے کی خواہش نہ ہو، ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں سب؟ ہم تو بندے اغوا کر لیتے ہیں، نہ ممبر پورے ہون گے تو نہ میئر بڑھے گا۔ صحابہ کا معیار تو دیکھیں، جن کو رسول اللہ کی نظر کرم، جنہوں نے کتنی بار دیکھا، کتنی مرتبہ زیارت کی رسول اللہ کی، پھر ان کے اندر کیا رہ گیا تھا؟ میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن کریم میں پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا یزکیہم، ایک مقام پہ فرمایا کسی کا بھی دل پاک، سورہ نور میں، کسی کا بھی دل نہیں پاک ہو سکتا جب تک وہ کرم نہ کرے۔ اور قرآن میں فرمایا یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یہ میرا نبی ایسا ہے، قرآن بھی سکھاتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے، باطن بھی پاک کرتا ہے۔ یزکیہم، بس جس کو پسند کر لیا اس کے دل سے گناہ کا تصور بھی ختم۔ میرے برادران، ان تینوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے جس کے دل میں خلیفہ بننے کی خواہش نہ ہو۔ بات تو یہیں حل نہیں ہو گئی تھی۔ اگلا جملہ، ایک ایک جملہ بڑا کمال کا برادران۔ اچھا اب آپ پوچھیں گے یار کیوں نہ بادشاہ بنے بندہ؟ یہ میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے فرق کیا، امیر المومنین سیدنا علی، اور اب چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے بننا نہیں تھا، فرمانے لگے امیر المومنین سیدنا علی ہیں اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہیں، ان میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند اور طلبگار نہیں ہے ہم اس کو خلیفہ بنائیں گے۔ اب دو رہ گئے، کش اب خلیفہ کیوں نہ بنائیں، کیوں خواہش نہ کریں؟ اب یہاں فیض عالم کشف المحجوب میں فیصلہ کر گئے۔ یہاں فیض عالم کی کشف المحجوب کام آئی۔ یہ لکھی ہوئی عبارت داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا، من تولیہ ذبح بلا سکین، جس شخص کو اقتدار دے دیا گیا اس کو چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا، اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، کیونکہ اس سے پوچھا جانا ہے کہ تو بادشاہ بنا تھا تو تیرے دور کے اندر فلاں پر ظلم ہوا تھا۔ یہ بڑا ایسے نہیں ہے کہ بندہ حلوہ کھائے، یہ اس لیے فرمایا جو خواہش مند نہیں ہے اس کو ہم خلیفہ بنائیں گے، امیر المومنین سیدنا علی ہوں یا امیر المومنین سیدنا عثمان غنی۔ آگے دیکھیں، حضور کی حدیث ہے، فالامام الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، جس شخص کو حکمران بنا دیا گیا وہ قیامت کے دن ساری رعایا کا ذمہ دار ہوگا۔ اب سنیے، عبد الرحمن بن عوف کو کریڈٹ جا رہا ہے، وہ دونوں تو ظاہر ہے اپنا اختیار بھی انہی کے پاس دو تھے امیدوار۔ یہ تیسرا جملہ بھی بڑا یاد رکھیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ اور اسلام گواہ رہے۔ کتنا وزنی فکرہ ہے، اللہ گواہ رہے اور اسلام گواہ رہے، ان دونوں میں سے میں خلیفہ اس کو منتخب کروں گا جو میرے نزدیک افضل ہے۔ یہ جملہ جب کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ آگے سنیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اگلا جملہ، اگلا سٹیپ ہے،
صحابی کا عمل امت کے لیے سند ہے. وہ تو اپنے ذہن میں یا اپنے خیال میں بات تھی. اب ان دونوں سے فرمایا تم دونوں مجھے اختیار دے دو، اللہ کی قسم میں تم دونوں سے اس کو خلیفہ بنانے میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا جو افضل ہوگا. اب تم دونوں اپنا اختیار مجھے دے دو. اللہ اکبر. خالی کہا نہیں، دونوں نے کہا، دونوں صحابہ نے کہا، دونوں امیر المومنین جو بن چکے تھے دونوں نے کہا، دونوں نے کہا ہم نے آپ کو اختیار دیا. ہم نے آپ کو اختیار دیا، آپ کو مختار بنا دیا ہے. پہلے وہ 6 نے 3 کو اختیار دیا تھا، اب ان 2 نے اپنے دونوں نے اختیار کس کو دے دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. تو اختیار کس کے پاس آ گیا؟ ایک کے پاس. اللہ اکبر. میرے برادران، اس کے بعد دونوں سے الگ ہاتھ لیا، ان سے بھی ہاتھ تھاما کہ تم اپنا اختیار مجھے دے دو. انہوں نے ہاتھ تھام کر کہا میں نے اپنا اختیار آپ کو دیا. پھر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ تھاما جیسے بیعت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنا اختیار آپ کو دیا. یہ صحابہ کا عمل ہے. میرے برادران، بس جب دونوں نے اقرار بھی کر لیا، اختیار بھی دے دیا، تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا عثمان غنی اپنے ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا. یہ ہے انتخاب. ہم نے دین کو کچھ بھی نہیں پڑھا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم نے دین کو نہیں پڑھا. برادران، تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عثمان کی بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، پوری امت نے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا. اللہ اکبر. میرے برادران، جو پھر اس پر یہ ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. برادران، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے سربراہ مقرر ہوئے. اللہ اکبر. جب خلیفہ منتخب ہوئے تو پھر آپ نے 24 ہجری میں نظام خلافت سنبھالا، جس کے بعد پھر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا کام شروع کیا. اس کمٹمنٹ سے، دیانتداری سے خلیفہ منتخب ہوئے. آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا اور دین اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی سربراہ کی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا کہ برائی کو روکنا ہے اور نیکی کو بلند کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ لوگوں سے وصول کر کے غرباء میں بانٹنی ہے. اللہ اکبر. آپ نے 24 ہجری میں
نظام خلافت سنبھالا، بس پھر جہاں سے فاروق اعظم کے دور میں اسلامی فوج نے کام روکا تھا، دیگر غیر اسلامی علاقوں کی طرف جہاد کا سفر جہاں رکا تھا، بس پھر وہاں سے شروع ہوا اور نئے نئے علاقوں کی طرف دین کی تبلیغ پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کی تمام فوجیوں کو، مجاہدوں کو مزید منظم کیا، ان کی تمام سکلز اور مہارتوں میں اضافہ کیا۔ پھر آہستہ 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 وہ سفر جو فاروق اعظم کے دور میں اسلامی سلطنت کی وسعت کا سفر شروع ہوا تھا، وہ پھر شروع ہوا۔ اللہ اکبر! کئی مزید علاقے فتح ہوتے گئے، سندھ فتح، پھر کابل سے فتح، پھیلتے گئے، لیبیا فتح ہوا، اسکندریہ فتح ہوا، تیونس فتح ہوا، قبرص کے علاقے فتح ہوئے، خراسان، کابل، جزیرہ، ریوڈس، آذربائیجان، آرمینیا، یہ سب علاقے اسلام کی سلطنت میں شامل ہوتے گئے۔ اللہ اکبر! میرے برادران، فاروق اعظم کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ پھیلتا پاکستان کے ساحل مکران اور بلوچستان کی حد تک پہنچا تھا۔ اکثر مورخین نے اس سلطنت کے رقبے کا جو فگر دیا، کہا کہ 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم حکمرانی فرما رہے تھے، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کی وسعت کا اور جہاد کا یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا، اور علاقے فتح ہوتے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اختتام تک، فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اختتام تک یہ 44 لاکھ مربع میل بن چکا تھا۔ 44 لاکھ، ڈبل ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے گئے۔ ہمیں تو اسلام کی قدر ہی نہیں، ہم کسی اور چکروں میں پڑ گئے۔ آپ نے 12 سال تک اسلامی سلطنت پر حکمرانی فرمائی، اور 18 ذی الحج کو جمعہ کے دن آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میں ان کا ایک ٹائٹل عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ آج ہمارے بڑے دوست ہیں، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، ٹھیک ہے جی، سب کے اپنے اپنے تعلق ہیں، محبتیں ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، تعلق ہیں، انسان ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو انس محسوس ہوتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ میرے برادران، آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوگی، سب سے بڑا ٹائٹل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا ملا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لکل امت رفیق۔ اللہ اکبر! ہر ایک کا اپنا اپنا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک دوست ہے۔ لیکن میں جب جنت میں جاؤں گا، فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، جب میں جنت میں داخل ہوں گا میرا دوست عثمان غنی ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ جنت بھی ہو اور سرکار کا قرب بھی ہو تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ نماز کے چند مسائل کے بعد بات ختم ہے۔ نماز کی اور ان چیزوں کی یہ تربیت ہوتی ہے ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہمارا گھر صحیح ہو جائے، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے تو پھر سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے۔ نماز کے فرائض، جب ہم نے
نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے برادران، سن لیں، نیت کرنا یہ ہم بتا چکے، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نیت کے بعد ہم جو کہتے ہیں اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کیونکہ اس کے بعد دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے۔ پہلا ادب یہ ہے تکبیر تحریمہ افراتفری میں نہیں، اللہ اکبر ایسے نہ کریں۔ تکبیر تحریمہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ کئی لوگ رکوع میں ملتے ہیں، رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، کوئی نہیں ملی نماز۔ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے اطمینان کے ساتھ، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے، ابھی آپ جمعے کے لیے تکبیر تحریمہ کہیں گے، مقتدی تکبیر تحریمہ امام کے بعد کہے۔ یہ نہیں امام صاحب نے ابھی اللہ کہا، آپ نے اکبر بھی پہلے کہہ دیا، جلدی ہوتی ہے نا، نہ ایسا نہیں۔ مقتدی تکبیر تحریمہ امام کے بعد کہے۔ تیسری بات، کئی لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، غلط پڑھتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں اللہ اکبر، یار یہ بار تھوڑی ہے، بے کو لمبا نہیں کرنا، اللہ الف کو بھی نہیں لمبا کرنا، لام کو لمبا کرنا ہے، اللہ اکبر، یہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر کسی مقتدی کو پہلی رکعت کا رکوع مل جائے، یعنی رکوع میں اس نے اللہ اکبر کہا کھڑے ہو کر، پھر اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں امام کے صاحب کے ساتھ مل گیا، تو اس کو وہ رکعت پہلی رکعت مل جائے گی۔ اور خوشخبری یہ ہے میرے جیسے کے لیے، آپ کے لیے، آپ تو مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں ماٹھا ہوں، پیچھے رہتا ہوں، جو پہلی رکعت کے رکوع میں مل گیا اسے تکبیر اولا کا ثواب بھی مل گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔